الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ان الذين يلحدون في آیاتنا لا يخفون علينا، یقیناً جو لوگ ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے. ہم ان مجالس میں قادیانیت کے لیے لمحات فکریہ بیان کر رہے تھے، جو کہ ہماری کتاب الدین النصیحہ اس کی تیسری مبحث ہے. عنوان ہے قادیانیت کے لیے لمحات فکریہ. تو آج کی اس مجلس میں ہم 8واں لمحہ فکریہ بیان کریں گے انشاءاللہ، جس کا تعلق مقدس شخصیات اور مقدس مقامات سے ہے کہ پہلے قادیانیت کی روش یہ رہی کہ وہ تدریج کے عمل کو اختیار کرتی ہے. پہلے مقدس شخصیات اور مقامات کے تقدس کو بیان کرتی ہے، پھر اس کے بعد ان کی اہانات کا سلسلہ شروع کر دیتی ہے. عجیب روش ہے یہ بھی، جو ایک غیر معقول، غیر شرعی اور ایک غیر انسانی حرکت ہے. انسانی معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا. تو یہ تدریج قادیانیت کا محبوب مشورہ ہے. انہوں نے مقدس شخصیات کے بارے میں بھی اسی اسلوب سے کام لیا. کیسے؟ پہلے ان کا مطیع ہونا، پھر ان کا شبیہ ہونا، یعنی ان کے برابر ہو جانا، پھر ان سے بڑھ کر اپنے لیے مقام کا دعویٰ کرنا، اور پھر معاذ اللہ انہی مقدس شخصیات کو نیچا دکھانا اور ان کی اہانت کرنا. حضرات انبیاء علیہم السلام وہ معصوم اور مقدس ہستیاں ہیں جن پر نہ صرف یہ کہ ان کے تقدس کو ہم سمجھے اور مانیں، ان پر ایمان لانا اور ان کی عظمت کا اعتراف کرنا جزو ایمان ہے. آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسولوں پہ ایمان لاؤ. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اللہ فرما رہے ہیں جناب رسول اللہ کو کہ جو لوگ آپ پر ایمان لائے اور جو آپ پہ نازل ہوا، یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر اتارا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے حضرات انبیاء پہ اتارا گیا. تو یہ ایمان بالرسل اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے. کوئی بھی مسلمان صاحب ایمان ایسا نہیں جو ان کے بارے میں کلمہ تحقیر کہے یا توہین آمیز گفتگو کرے، کیونکہ یہ اہانت ایک مومن کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے. حضرات انبیاء علیہ السلام کے بارے میں
ہم اس مقام پر صرف قادیانیت کی تحریرات سے چند اقتباسات پیش کرنا چاہتے ہیں، جن کے مطالعہ سے یہ ظاہر ہوگا کہ اس باب میں وہ کس قدر تناقض کا شکار ہیں۔ ایک وقت میں تو مرزا صاحب اپنا تعارف ان کی طرف نسبت سے کراتے ہیں۔ خدا تعالی نے، وہ کہتے ہیں حقیقت الوحی میں، خدا تعالی نے مجھے تمام انبیاء علیہ السلام کا مظہر ٹھہرایا۔ اندازہ کر لیں کتنا بڑا دعویٰ ہے انبیاء کی نسبت سے۔ اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے۔ میں آدم ہوں، میں شیث ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا میں مظہر اعظم ہوں، یعنی ذلی طور پہ محمد ہوں اور احمد ہوں۔ کس قدر کم بختی کی بات ہے کہ دنیا کے اندر ایک شخص جو علم ہے، جزئی ہے، وہ دوسرے عالم نہیں ہوتا۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ ایک عالم وہ ایک ہی ہوتا ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ آدم نوح نہیں ہو سکتا، نوح موسیٰ عیسیٰ نہیں ہو سکتے، اسی طرح کوئی شخص بھی حضرت محمد رسول اللہ نہیں ہو سکتا، وہ ایک ہی ہیں۔ یہ دنیا کا عام قاعدہ ہے۔ تو دنیا کے عام قاعدے سے بھی یہ ہٹ کر ہے۔ شریعت کے اندر تو کیا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں کہ ایک شخص اپنے آپ کو کہے کہ میں آدم سے لے کے محمد رسول اللہ تک ہوں، میں ان کا مظہر اعظم ہوں۔ پھر انبیاء سابقین پر دیکھو، اب یہاں برابری کی بات ہے، پھر ان پہ تفوق۔ یہ تدریجی عمل ہے مرزا قادیانی کا۔ اس کا بیٹا بشیر احمد لکھتا ہے، لا ریب، اسرائیلی عورتوں نے کئی ایسے بیٹے جنے جو نبی کہلائے، مگر خدا کی قسم آمنہ کے پیٹ بطن سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کے مقابل اگر اسرائیلی خاندان کے سارے بیٹے بھی ترازو میں رکھے جائیں تو تب بھی اسماعیلی پلڑا ضرور جھکے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جناب رسول اللہ نے اس طرح انبیاء کے درمیان اور آپ کی شخصیت کے درمیان مقابلہ کرنے سے منع فرمایا۔ تو سب سے پہلے یہ رسول اللہ کی تعلیمات کے مخالف طریقہ ہے قادیانیت کا۔ آگے کہتے ہیں، اسی طرح اور ٹھیک اس طرح بے شک تورات کو بہت سے خدمت کے لیے عطا ہوئے، لیکن قرآن کی خدمت کے لیے جو نبی امت محمدیہ میں پیدا کیا گیا وہ کون ہے؟ یعنی اس کی مراد اپنا والد ہے، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی۔ وہ اپنی شان میں کچھ اور ہی رنگ رکھتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کلمۃ الفصل، اسی طرح یہ مندرجہ رسالہ ریویو آف ریلیجنز قادیان۔ میاں محبود ایک سوال کے جواب میں یوں رقم تراز ہے۔ آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت مرزا صاحب نبی تھے اور ان کا درجہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
یا دیگر انبیاء علیہم السلام کے برابر ہے۔ حضرت مرزا صاحب کی نبوت کے لیے قرآن شریف میں بھی کہیں ذکر ہے؟ اس سوال کا جو در حقیقت 3 سوالوں پہ مشتمل ہے، یہ جواب ہے۔ اب آپ دیکھیں سائل کے سوال واقعی وہ 3 سوالوں پہ مشتمل ہے۔ جواب میں مرزا کا بیٹا مرزا بشیر احمد یوں رقم تراز ہے۔ نمبر 1، حضرت مسیح علیہ السلام نبی تھے۔ نمبر 2، آپ کا درجہ مقام کے لحاظ سے رسول کریم کا شاگرد آپ کا ذل ہونے کا تھا۔ دیگر انبیاء علیہ السلام میں سے بہتوں سے آپ بڑے تھے، اندازہ کر لیں۔ یعنی جن انبیاء، جن شخصیات، جن مقدس ہستیوں پہ ایمان لانا مومن کے لیے ضروری ہے، ان سے بھی مرزا صاحب آگے نکل رہے، ممکن ہے سب سے بڑے ہوں، اندازہ کر لیں۔ جیم، آپ کی نبوت کا ذکر قرآن میں متعدد جگہ پر آیا ہے۔ جھوٹ، سراسر جھوٹ، کہاں آیا ہے؟ کسی جگہ بھی نہیں۔ لیکن اس صورت میں جس طرح کے پہلے انبیاء کا ذکر پہلے کتب میں ہوا کرتا تھا، اب اندازہ کر لیں تشبیہ کیا دی۔ جیسے پہلی کتابوں میں پہلے نبیوں کا ذکر ہوتا تھا، اسی طرح مرزا صاحب کا قرآن میں ذکر موجود ہے۔ سراسر جھوٹ۔ غور کرو قادیانیوں، اس کذب پہ مبنی ہے آپ کی یہ دینداری۔ یہ میاں محمود احمد کا مکتوب ہے، اخبار فضل مورخہ 29 اپریل 1927۔ اب آپ دیکھیں ہر نبی کا نام لے کے کیا گفتگو ہے۔ وہ کہتے ہیں خدا تعالی حضرت نوح علیہ السلام پر فضیلت۔ مرزا صاحب کہتے ہیں خدا تعالی میرے لیے اس کثرت سے نشان دکھلا رہا ہے۔ اللہ اکبر، انا للہ، جو پیش گوئی کی جھوٹی نکلی، جو نشان تھا اس میں اللہ نے ذلیل کیا مرزا صاحب کو دعویٰ کرنے کے بعد۔ اب آپ دیکھیں اگر نوح کے زمانے میں وہ نشان دکھلائے جاتے، یعنی جتنے نشان اللہ نے میرے لیے رکھے ہیں، تو قوم نوح جو تھی وہ لوگ فرق نہ ہوتے۔ تتمہ حقیقت الوحی صفحہ 137۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر پس اس امت کا یوسف، یعنی یہ عاجز، یہ مرزا صاحب اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، اسرائیلی یوسف سے بڑھ کر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلم امت کا ایمان ہے اور اجماعی عقیدہ ہے کہ کوئی بھی امتی کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی کسی نبی سے افضل نہیں، حتیٰ کہ خلفائے راشدین بھی کسی نبی سے افضل نہیں۔ اور ادھر یہ بدبخت دعویٰ کر رہا ہے کہ میں یوسف علیہ السلام سے افضل ہوں، کیونکہ یہ عاجز قید کی دعا کر کے بھی قید سے بچایا گیا۔ دعا کی تھی کہ میں بھی قید میں جاؤں، لیکن اللہ نے بچایا، تو یہ میری افضلیت ہے۔ یعنی اس دور کی حکومت کی چاپلوسی کر کے، ہر طرح سے ان کو خوش رکھ کے اور ان کی اغراض و خواہشات کے مطابق اپنی وحی بنا کر مرزا صاحب ان کے ہاں معزز و مکرم تھے، انگریز کے ہاں، آپ کا خاندان مرزا صاحب کا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے قید میں نہیں ڈالا گیا اور یوسف کو ڈالا گیا، اس لیے میں افضل ہوں۔ کیا تو بنتا ہے یہ؟ میری ابنائے قادیانیت سے گزارش ہے کہ وہ ان حقائق پر غور کریں
جو مرزا صاحب کی تعلیمات کا حصہ ہیں، بلکہ میں تو مربیوں کو بھی کہوں گا کہ کچھ تعمل کر لو، کچھ حیا کر لو اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں اور اپنے امتیوں کے لیے کیا کر رہے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فضیلت، اور یہ جو فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ تو اس مقام میں اس کے یہ معنی ہے کہ یہ ابراہیم یعنی مرزا قادیانی جو بھیجا گیا، تم اپنی عبادتوں اور عقیدوں کو اس کی طرز پر بجا لاؤ، اور ہر ایک امر میں اس کے نمونہ پر اپنے تئیں بناؤ۔ شاید کہ یہ تعلیمات قادیانی سن کر کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ یہ شخص ایسا تھا۔ یہ 40 نمبر 3 صفحہ 38 ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ کہ اسلام کی مقدس ہستیاں پہلے انبیاء ہوں یا اس امت کے صالحین ہوں یا مقدس مقامات، مرزا قادیانی نے پہلے ان کی عظمت کا اعتراف کیا اور دھوکہ دیا لوگوں کو، تاکہ اس کی امت کے لوگ یہ سمجھے کہ مرزا صاحب بھی عام مسلمانوں کی طرح ان کے تقدس سے قائل ہیں، پھر ان سے برابری، بلکہ پھر ان سے فوقیت، اور پھر تعین کر کے ایک نبی کا ذکر کر کے حضرت نوح کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت یوسف کا ذکر کر کے ان پہ تفوق کا دعویٰ کیا۔ یہ ہے جو آج کا لمحہ فکریہ ہے جسے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس کا نام ہم نے رکھا 8واں لمحہ فکریہ، کہ مقدس شخصیات کے تقدس کا اعتراف کر کے پھر ان پر تفوق کا دعویٰ۔ تو بہرحال اسی پہ ہم آج کی مجلس میں اکتفا کرتے ہیں اور ابنائے قادیانیت کو دعوت تأمل دیتے ہیں، اور اسی لیے ہم نے ان کا نام رکھا لمحات فکریہ برائے ابنائے ملت قادیانی۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے، اور دعوت بھی ہے مخلصانہ کہ یہ دیکھو یہ خالص ایمانی اور دینی چیزیں ہیں جن میں مرزا صاحب نے اس قدر گڑبڑ کی کہ ان کے اندر بھی کوئی رو رعایت نہ رکھی، اور اپنی ذات کو ان سب حضرات پہ فوقیت دی ان کا عظمت کا اعتراف کر لینے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا اور دعوت تأمل کے ساتھ آج کی ہم اس مجلس کو ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى آمین۔ وآخر دعوانا